خود بخود ذلیل ہو کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مقدر ہے وہاں تو آ کر رہے گی۔ اس کے لیے بہت سے حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ روزی خود آدمی کو ایسا تلاش کرتی ہے جیسا کہ موت آدمی کو تلاش کرتی ہے۔ جب وہ خود اس کو تلاش میں ہے اس کے پاس آنے پر مجبور ہے اور اس کے طرف سے استغنا رہے تو وہ بہرحال میں اس کے پاس آ کر رہے گی۔ اسے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ وہ خود اس کے پاس آئے اور یہ لاپرواہی برتے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص اس چیز کے طلب میں لگے ہو جائے جو اللہ تعالی شانہ کے پاس ہے، اس کے ہے وہ آسمان اس کا سایہ ہو، زمین اس کا بستر ہو، دنیا کی کسی چیز کا اس کو فکر نہ ہو تو ایسا شخص بغیر کھیتی کے روٹی کھاوے گا، بغیر باغ لگائے پھل کھاوے گا، اللہ پر اس کا توکل ہو اور اس کا رضا کے جستجو میں لگا رہتا ہو۔ اللہ جل شانہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اس کے روزی کی ذمہ داری بنا دیتے ہیں۔ وہ سب کے سب مل کر روزی پہنچانے کو شائن رہتے ہیں، اس کو حلال اور روزی پہنچنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور وہ بغیر حساب کے اپنے روزی پوری کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے۔ اللہ تعالی ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اس کو روزی پہنچانے کا فکر میں رہتے ہیں۔ اس کو روزی کمانے کی جو روزی نہیں، وہ خود اس کو روزی اس کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ کب؟ جب تم متقی بن جائے، پرہیزگاری بن جائے، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، روزی اس کو پہنچا دے کے رہے گا، چاہے کہیں بھی ہو۔ جس کے نام پر جتنا روزی لکھا ہے وہ روزی کھائے بغیر وہ مرے گا نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیف مینہ کی مسجد ہے میں وعظہ فرمایا، اس میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جاوے حق تعالی شانہ اس کے حوال کو پریشان اور منتصر کر دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی دنیا کے طرف مائل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حق تعالی شانہ اس کے حوال کو پریشان اور منتصر کر دیتے ہیں، اور فکر و خوف ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ کتنا بھی آمدنی آیا ہو پھر بھی اس کو کمی معلوم ہو جاتی ہے، اور دنیا تو جتنے مقدر ہے اس سے زیادہ ملتی نہیں۔ یہ اس کو معلوم نہیں کہ دنیا مقدر ہے، جتنا مقدر ہے ان کو مل کر رہے گی، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس کا نصیب میں جتنا لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جاوے اس کا حق تعالی شانہ کوئی واسطہ نہیں، اور جس کو مسلمانوں کا ان کا بھائی کا خیر خواہی کا فکر نہ ہو اس کو مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو دنیا اعراض کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں چار پیسے کے واسطے یا کسی اور دنیا غرض کے لیے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرنا یقیناً اپنے قدر و قیمت کا ناپہچاننا ہے۔ یعنی دنیا کے واسطے دوسرے کے سامنے ذلیل کرنا یقیناً اپنے قدر اور قیمت کا ناپہچاننا ہے، اپنے ان بزرگوں کے نام کا دھبا لگانا ہے جن کے طرح اپنی نسبت سے اور سب سے اونچا نسبت فقر الرسال کا امت میں ہونا ہے۔ یعنی ہم سے پہلے امت صحابہ نے کس طریقے اپنی زندگی بسر کیا، شان شوکت کے ساتھ اپنے اس دین کو ہمارے خاندان تک پہنچا دیا، ہم ان کو اس طریقے سے فقر سے الرسال کی امت میں ہونا، ہم ہم امت کون سا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے، بہترین امت ہے، اس کا شان شوکت ہمارے دل میں رہنا چاہیے، کبھی بھی دوسرے کے سامنے اپنا گردن نہیں جھکانا ہے، گردن جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکانا ہے،
اللہ ہمیں اللہ کے سامنے گردن جھکانے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے. ہمارے اعمال میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف فرمائے. آمین.